نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ یونس آیت نمبر 97 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اس آیت کریمہ میں ہم آیت کریمہ کے ذیل میں قصص کے موضوع کو موضوعی طور پر ملاحظہ کر رہے تھے، اور قرآن کریم میں قصص اور واقعات کے وارد ہونے سے پہلے کہ ہم اس موضوع میں وارد ہوں، چند مقدماتی امور ہم نے مطالعہ کیے، جس میں ایک امر یہ تھا کہ قصص کی خود کیا ادبی حیثیت ہے، ادب میں قصص کسے کہتے ہیں، یا خود لغتاً قصص اور قصص میں کیا فرق ہے. اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد ہم نے بلاغی نقطہ نظر سے دیکھا کہ تمثیل سے کیا مراد ہے اور تمثیلی اسلوب کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اہل لغت کے درمیان آ گئے کہ لغویوں نے مثل یا مثال یا مثل اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں، اور فروق لغویہ سے اس کے ہم نے مختلف معانی کو بھی ملاحظہ کیا. اسی طریقے سے آج ہم انشاءاللہ تعالی آخری مقدمہ اس کا شروع کریں گے تاکہ جو اقوال قصص کے ذیل میں ہیں اسے سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ قصص کے ذیل میں جو اقوال وارد ہوئے ہیں اس میں یہ تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا واقعیت ہے، مطابقیت ہے، حق ہے، مثال ہے، یا تمثیل ہے، یا متشابہات ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ اقوال کے ذیل میں وارد ہوئے ہیں. آئے اب ہم اس کو قرآن کریم کی جو بہترین قرآن کریم کے کلمات میں کے اعتبار سے لغت لکھی گئی ہے اس کے تناظر میں اسے دیکھتے ہیں، اور وہ مفردات راغب، جیسا کہ معروف ہے کہ مفردات راغب سب سے بہترین الفاظ قرآن کریم کے لیے لغت لکھی گئی ہے. الفاظ قرآن کریم جس میں بیان کیے گئے ہیں ان میں مفردات راغب سب سے سر فہرست ہے، اور انہی لغات کے منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب تحقیق نے تحقیق فی کلمات القرآن الکریم لکھی، اور اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے معانی ذکر کیے ہیں. مفردات راغب کا ایک امتیازی نقطہ یہ ہے کہ مفردات راغب فقط عرب کلام کی جو عرب کلام ہے اس میں ایک لفظ کے استعمال کو فقط مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے. ان دونوں معنی میں فرق ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ ایک لفظ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ کس طریقے سے عربی کلام میں استعمال ہوا ہے، مثلا شعراء نے کیسے استعمال کیا ہے، ادیب نے کیسے استعمال کیا ہے. اس استعمال لفظ سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. لفظ کا معنی اس طرح سے معلوم نہیں ہوتا کہ جو اس زبان کا اہل نہیں ہے یا اہل زبان نہیں ہے تو اس کی کوئی آ کے تشریح کر دے، بلکہ ضروری ہے کہ اہل زبان کی طرف ہم رجوع کریں. اہل زبان کی طرف رجوع کریں گے تو اس لفظ کا معنی ہمارے لیے آشکار ہوگا. بقیہ اہل لغت نے قرآن کریم کے معانی کو اس قدر اہمیت نہیں دی، اس کو جنبی حیثیت دی، لیکن مفردات راغب کہ انہوں نے راغب اصفہانی نے قرآن کریم کی آیات کو خصوصی اہمیت دی، اور اس میں ایک لفظ کے استعمال کو مد نظر رکھا، اور اس استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے معنی درج کیا ہے. اس لیے مفردات میں ایک جامع صورت ہمیں مل جاتی ہے. ایک تو دیگر تمام لغات کے محاسن اور ان کے استعمال کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور بذات خود قرآن کریم میں وہ لفظ کن کن معنی میں سیاق کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے اسے بھی ملاحظہ کیا. ہم نے گزشتہ لغات میں مثل یا مثل کو ملاحظہ کیا تھا، جیسا کہ آپ نے فیومی کی المصباح المنیر سے اس معنی کو دیکھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مفردات راغب سے دیکھیں گے. اگر ہم جمع کرنا چاہیں بقیہ اہل لغت کے اقوال کو تو کہہ سکتے ہیں کہ مثل جو ہے وہ ذات کے معنی میں بھی آتا ہے، شبیہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور زائدہ 3 معنی میں آتا ہے، جیسا فیومی نے ذکر کیا.
مثل اگر میم کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو، مثل کا کیا مطلب ہے کہ یعنی بذات خود وہی شے ہے، یا دوسرا معنی کیا تھا شباہت، شبہ ہونا، اور تیسرا اس کا زائدہ ہے جس کا زائدہ کا مطلب ہے کہ یہ لفظ زائدہ ہے جس کا معنی نہیں ہے، یعنی محاسن لفظی رکھتا ہے، لفظی حسن تو رکھتا ہے لیکن معنوی طور پہ اس کے معنی موجود نہیں ہے۔ جبکہ مثل کے بارے میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ مثل وہ خود بعض اوقات مثل کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً اس سے وصف مراد ہوتا ہے۔ مثلا جنت کا وصف بیان کرنا مراد ہے، کسی شخص کا وصف بیان کرنا مراد ہے، مثل بے معنی وصف آتا ہے۔ اور بعض اوقات مثل ذات کے لیے بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، لیکن یہ اہل لغت میں اس طرح کے استعمالات ہیں۔ مثل اور مثال میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا گیا، سوائے چند جوانب سے اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ مثل اور مثال یہ عربی زبان میں مترادف کلمات تقریباً استعمال ہوتے ہیں۔ مفردات راغب کی طرف آئیں، انہوں نے جو اس لفظ بیان کیا ہے، اس معنی کو بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں، کتاب المیم، مفردات الراغب میں کتاب المیم کے ذیل میں میم سا لام، اصل المفعول یعنی الانتصاب، انتصاب انہوں نے معنی ذکر کیا ہے۔ انتصاب یعنی کھڑا ہونا یا نصب ہو جانا، وقوف کے معنی میں وقوف کہتے ہیں رک جانا، یا کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں، لہذا ادھر انہوں نے انتصاب کے معنی میں اسے لیا ہے۔ والممثل المصور علی مثال غیرہ، ممثل کسے کہتے ہیں کہ وہ جس کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی گویا کہ انسان اپنے ہی سامنے کھڑا ہو گیا ہے، انسان اپنے مقابلے میں ایک چیز کو کھڑا کرے تو اس کو ہم مصور سے تعبیر کرتے ہیں۔ مفردات راغب کے اوپر ہمارے معاصر ایک معروف عالم دین شیخ علی قرانی ہیں، لبنان کے عالم دین ہیں، عرب ہیں، انہوں نے ملاحظات اس کے اوپر لکھے ہیں، اور ملاحظات کے ساتھ یہ کتاب چھپتی بھی ہے، کیونکہ راغب اس وقت خود پیدائشی طور پہ عرب نہیں تھے، لیکن کہا جاتا ہے چھوٹی عمر میں وہ منتقل ہو گئے، کیونکہ جو عرب نہ ہو اس کے لیے عربی کلمات اور اس کے معنی سے مطلع ہونا اور اس سے باخبر ہونا ایک مشکل چیز ہے، جیسا کہ ایک عرب زبان اس کے اوپر تسلط رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ملاحظات ذکر کیے ہیں وہ معروف بڑی بڑی عرب جو لغات ہیں اس کے استعمالات اور ان کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر کچھ ملاحظات اپنے ذکر کیے، یعنی اعتراضات ذکر کیے ہیں، اور شاید یہ پہلی شخصیت ہوں گے جنہوں نے مفردات راغب کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے۔ اعتراض جزوی طور پر تو موجود ہے کہ مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور ممکن ہے راغب اصفہانی کا معنی کوئی محقق ہے وہ اس کو دقیق طور پہ نہ لے، ایسا تو موجود ہے، لیکن اعتراضات کے ساتھ ایک کتاب لکھی جائے تو یہ کم ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہی کتاب الملاحظات پڑھی ہے کہ شیخ علی قرانی عاملی کے ملاحظات کے ساتھ انہوں نے اس معنی کے اوپر بھی ملاحظات لکھے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ جو مفردات راغب نے معنی ذکر کیا ہے، مثلا الانتصاب یا انتصاب معنی وقوف یعنی رک جانا یا نصب کرنا یا سامنے ایک شے کو آپ گاڑ دیں، نصب کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، تو یہ کسی اور اہل لغت نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے پہلا اعتراض اس پہ کیا، یعنی مفردات راغب جو معنی لے کے آ رہے ہیں مثل کا، وہ آپ نے گزشتہ بھی دیکھی، ان میں کسی لغت میں نہیں موجود، یعنی نہ کتاب العین میں ہے، نہ معجم المقاییس اللغہ میں، یہ اس سے قدیمی تر ہیں۔ خود مفردات راغب 5ویں صدی ہجری کی ہیں، لیکن ابن فارس وہ 4تھی صدی ہجری کی ہیں، انہوں نے مناظرات الشیء للشیء جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک شے کا دوسری شے کی نظیر یا اس سے مشابہ ہونا، یہ ذکر کیا ہے معنی، یا اسی طریقے سے الجمہرہ ہے ابن درید کی ہے، یا دیگر کتابیں ہیں، ابن سیدہ کی الخمیس ہے، اس طرح مختلف کتاب، المحکم ان کی ابن سیدہ کی 2 معروف کتابیں ہیں۔ تو یہ معروف بڑی بڑی شخصیات ہیں اہل لغت میں، ان میں سے کسی نے بھی یہ معنی ذکر نہیں کیا، تو اس لیے جو شیخ علی قرانی عاملی ہیں انہوں نے مفردات راغب پہ اس جہت سے اعتراض کیا کہ وہ جو معنی لے کے آئے ہیں انہیں اس معنی کے اوپر دلیل پیش کرنی چاہیے۔
لہذا بہرحال انہوں نے ذکر کیا کہ الانتصاب المصور علی مثال غیر ہی، یہ اپنے غیر کی مثال کے اوپر ایک شے کی تصویر کشی کی جائے. یہ جو تصویر کشی کی جاتی ہے اس کو ممثل سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں مثل الشیء یعنی انتصب و تصور. انتصب یعنی اس نے نصب کیا یا وہ اس نے وقوف کیا یا اس کو قائم کیا، یا یہ کہ تصور اس کا تصور کیا. کیونکہ نصب کرنا بمعنی وقوف، اس کو تھوڑا سا ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ لغات میں نہیں ہے. اس دوسرے معنی پہ بھی اعتراض کیا، تصور یعنی اس کو تصویر کشی کرنا یا اس کا تصور کرنا یا اس کی تصویر کشی عملاً کرنا، اس معنی میں بھی استعمال ہم نہیں پاتے لغات کے اندر، اس کا استعمال بھی نہیں پاتے. اس جہت سے یہ ایک نقطہ ان کا ملاحظات میں موجود ہے. اسی طرح ہے تمثال الشیء المصور، وہ شے جس کو بنایا گیا ہے، تصویر جس کی بنائی گئی ہے اسے تمثال بھی کہتے ہیں. مثل جس طرح ضرب المثل ہمارے ہاں عام ہے، ضرب المثل کہتے ہیں کہ ایک ایسا قول جو آپ بیان کرتے ہیں وہ کسی اور داستان یا قول کے مشابہ ہو. اور اسی کو مفردات راغب نے بھی ذکر کیا کہ المثل عبارت عن قول فی الشیء، ایک شے کے بارے میں آپ نے ایک بات کی، یشبہ، یہ جو آپ کی بات ہے یہ کس سے مشابہت رکھتی ہے، قولا فی شیء آخر، ایک اور شے کے بارے میں جو بات کی گئی تھی. صحیح ہے، بینہما مشابہت، لیکن دونوں میں ایک نقطہ مشابہت موجود ہے. مثلا ضرب المثل ہمارے ہاں بہت ساری عام ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہیں. مثلا یہ معروف ہے کہ عربی زبان میں مختلف امثال، ضرب الامثال آپ دیکھتے بھی ہیں. ان میں سے ایک مثل ہے للہ دربہ، یا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسن کے بارے میں جیسا ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اسمعی و یا جارہ کے عنوان سے آیا کہ مطلب اس کا تھا کہ وہ سنائے کسی کو، سنانا اپنے سامنے والے کو چاہتی تھی لیکن اشارہ کسی اور کی طرف کر رہی تھی. اب آپ یہاں پہ ممکن ہے ایک کلام کریں، آپ کے کلام سے مد نظر کوئی اور ہو تو آپ کا جو کلام ہے اس میں اور وہ جو واقعہ ماضی میں گزر چکا ہے اس میں ایک شباہت پائی جاتی ہے. اس شباہت کی وجہ سے آپ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی میں مختلف ہیں ضرب الامثال، بلکہ عربی میں جس قدر وسیع تعداد میں ہیں شاید ہی کسی اور زبان میں ہو، لیکن ہر زبان اس سے غنی موجود ہے کہ اس میں ضرب الامثال ہوتے ہیں. تو مثل میں بھی وہ نقطہ شباہت موجود ہے. لیکن آپ ادھر راغب اصفہانی کے معنی میں دیکھ لیں کہ جب مثل کی بات آئے تو انہوں نے شباہت کے معنوں کو پھر لوٹا دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شباہت کے معنوں کو ذکر نہیں کیا. یہ ایک قابل تحقیق چیز بنتی ہے، اس لیے انہوں نے شباہت کے معنوں کو ذکر نہیں کیا اور بقیہ انتصاب کا معنی کیا ہے، اور انتصاب کا معنی باقی بقیہ اہل لغت نے اس طریقے سے ذکر نہیں کیا. خلاصہ کلام کہ مثل ضرب المثل اسی سے ہے تاکہ ایک کے ذریعے سے، ایک کے واقعے کے ذریعے سے دوسرے کے واقعے کو روشن کر دیا جائے اور ان دونوں میں ایک نوع شباہت پائی جاتی ہے. اردو زبان میں بھی بہت ساری ضرب الامثال موجود ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک ضرب المثل آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، ضرب المثل کے پیچھے کوئی کہاوت یا کہانی یا داستان ہوتی ہے اور اس داستان کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے استعمال کو سامنے لایا جاتا ہے. صحیح. تو اردو میں بھی ضرب الامثال وہ یاد کرائی جاتی ہیں. مثلا لالچ بری بلا ہے، اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اب ادھر بھی ایک حادثہ برپا ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی، آپ وہی فکرہ کہتے ہیں جو اس واقعے کے مورد میں جملہ کہا گیا تھا. وہ جو واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہانی کی صورت میں، تب آپ نے جب ایک جملہ بولا لالچ بری بلا ہے، آج بھی ایک واقعہ ایسا ہی جنم لیا جس میں لالچ کرنے والے نے نقصان اٹھایا اور آپ نے یہی کلام بولا. تو اس کلام، حالانکہ کلام دونوں میں ایک ہے لیکن کلام متعلق جس سے ہو رہا ہے وہ جدا جدا ہے. لہذا اس جگہ پہ ایک واقعے سے وہ کلام متعلق ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ مثلا ایک داستان سے ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں شباہت کیا ہے؟ لالچ کرنا. صحیح. یا اس طرح سے اور بھی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال،
ایک ضرب المثل ہے ہمارے ہاں، ہنس بھی ایک پرندہ ہے، کوا بھی ایک پرندہ ہے، تو کوا جب اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہو جاتا ہے، مثلاً اس سے نتیجہ ہم لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، ادھر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنی عادات اطوار چھوڑ کے اس نے صرف دوسروں کی اندھی تقلید شروع کر دی، اور اس تقلید کو بھی صحیح طرح انجام نہیں پایا، اور کہا کہ تم اس کی تقلید کر کے اس جیسے تھوڑی ہو جاؤ گے، رہو گے تو تم ویسے ہی، یعنی وہ ہنس کی چال چلے تب بھی کوا ہی ہے، کوا اس چال چلنے سے تو ہنس نہیں بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ دو واقعات مختلف تھے، ایک جملہ دونوں واقعات میں کہا گیا لیکن دونوں میں ایک نقطہ مشترک تھا، یا آپ یہ کہتے ہیں کچوے کی چال اردو میں ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس مختلف ہیں کہ ضرب الامثال اردو میں موجود ہے، عربی بھی اس طرح سے بھری ہوئی ہے، خصوصاً نہج البلاغہ میں بہت کثیر ضرب الامثال استعمال ہوئی ہیں کہ الگ سے ایک باقاعدہ کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ امثال جو نہج البلاغہ میں استعمال کی امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں وارد ہوئی ہیں، ان کو الگ سے چھاپا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے مفردات راغب میں مثل کا مطلب ایک ہی دیکھا کہ ایک قول جو ایک شے کے بارے میں کہا جائے وہ مشابہ ہو دوسرے قول سے، اور ان دونوں کے درمیان مشابہت ہو، مشابہت پائی جائے، اور مقصد کیا ہو، روشن کرنا ایک شے کو، اس حادثے میں اصل شے کو روشن کرنا بالفرض، تو آپ اس میں پھر ایک جملہ بولتے ہیں اور اس جملے سے پھر وہ نقطہ روشن ہو جاتا ہے۔ مثل کا اسی طرح سے انہوں نے معنی شبہ اور نقص کو بیان کیا ہے، اور اس میں شباہت کے مورد کو آگے پھیلایا کہ ہم اس کے اوپر ابھی اکتفا کرتے ہیں اور آگے اس کو انشاءاللہ تعالی بعد میں لے کے چلیں گے کہ مثال ہے، مثل ہے، اس میں ایک شے کی دوسری شے سے مشابہ ہونا، یہ ایک شے کا دوسری شے کی نظیر ہونا، اس طریقے سے انہوں نے یہ بعض معنی ذکر کیے ہیں۔ خلاصہ کلام، مثل کا یا مثال کا یا مثل کا ہمارے پاس عمومی ایک معنی یہ آ جاتا ہے لغات کے ذہن میں، جیسا کہ ہم سابقاً بھی پڑھ چکے کہ بعض اوقات یہی مادہ استعمال ہوتا ہے بے معنی شباہت، بعض اوقات یہی مادہ استعمال ہوتا ہے بے معنی نظیر، بعض اوقات یہی مادہ بے معنی استعمال ہوتا ہے صفت، کسی کا وصف بیان کرنا، مثل کہہ کے آپ کیا کرتے ہیں، کسی کا وصف بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مختلف ادھر معنی آئے۔ آخر میں ہم صاحب تحقیق کا معنی دیکھ لیں۔ صاحب تحقیق متاخر اہل لغت ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو بھی مد نظر رکھا ہے اور اپنے سے پہلے والی تمام کی تمام لغات کو بھی مد نظر رکھا ہے، یہ ان کا ایک امتیازی نقطہ ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ الاصل الواحد فی المادہ، اس مادے کا میم فا لام، اس کا اصل واحد جو ہے، اصلی معنی وہ ہے مساوات الشیء بشیء فی صفات الممتازہ المنظورہ، وہذا مشابہۃ تامۃ، کہ ایک شے کا دوسری شے کے مساوی ہونا، اس سے ایسی صفات میں کہ جو نمایاں صفات ہیں، جو نمایاں ترین صفات ہیں، ان میں ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مساوی ہو جانا، وہ صفات کہ جس کو منظور یعنی آپ نے مطلوب بھی ہیں یا خصوصی اس کے اوپر آپ نے نگاہ رکھی ہوئی ہے، آپ کے منظور جو صفات ہیں ان صفات میں اس شے کا دوسری شے کے ساتھ مساوات کا ہونا، اور یہ مشابہت تامہ ہے، یعنی کامل مشابہت ہے، کامل۔ پھر آگے یہ ذکر کرتے ہیں مختلف فرق، والشکل یا شکل، شکل کسے کہتے ہیں، یا شکل متشابہۃ فی الصفات الظاہریہ سوریہ، السوریہ یعنی ظاہری صورتوں میں صفات، ظاہری صفات میں اگر مشابہت ہو تو اسے کہتے ہیں شکل یا شکل۔ دوسرا ہے شبہ، شبہ یا شبہ، مطلق مشابہہ کلن او جزءا فی الصفات الظاہرہ او من جہات معنویہ و اخر متشابہات، یعنی شبہ یا شبہ کہتے ہیں مطلق مشابہت، چاہے وہ مشابہت کلی طور پہ ہو یا وہ مشابہت جزئی طور پہ ہو، اور یہ مشابہت صفات ظاہریہ میں ہو یا معنوی جہات سے یہ مشابہت ہو، یعنی مطلقاً شباہت یعنی کلی ہو یا جزئی،
ظاہری ہو یا معنوی، ہر لحاظ میں جو شباہت ہے اسے شباہت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مثل، یعنی مشابہت فی صفات اصیلۃ ممتازۃ، اصلی صفات میں شباہت کو مثل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور مثل صفت مشبہۃ کا حسن بمعنی یتصف بالمثلیہ، کہ یہ صفت کے معنی میں آتا ہے۔ مثل کس معنی میں آتا ہے؟ صفت کے، جیسا کہ فیومی نے المصباح المنیر میں بھی ذکر کیا، مشابہۃ فی صفات اصیلۃ، اصیل صفات میں، صفات اصیلہ میں شباہت کو کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ اور امثل اسی طرح اس میں تفضیل اس سے آتا ہے، جیسے ایت اللہ ناصر مکارم شرازی کی جو تفسیر نمونہ ہے اس کا عربی جو ترجمہ کیا گیا، عربی نام رکھا گیا الامثل، الامثل، یہ اس میں تفضیل ہے کالاعلم۔ اس کا مطلب بنتا ہے وَهُوَ مَنْ لَهُ فَضِيلَةٌ وَامْتِيَازٌ فِي الْمَثَلِيَّةِ وَالْمُشَابَهَةِ بِشَيْءٍ فِي التَّمَثُّلِ، کہ جس کو فضیلت اور امتیاز حاصل ہو اپنے تمام مشابہ چیزوں میں، جسے فضیلت اور امتیاز حاصل ہو، اسے کہتے ہیں امثل۔ یہ ہمارے پاس صاحب تحقیق کے معانی تھے، اور یہاں پہ ہماری یہ لغوی بحث ختم ہوتی ہیں میم سے لام سے سالام سے متعلق، اور خلاصہ کلام ہمارے پاس یہی آ جاتا ہے کہ اہل لغت میں اکثر اور بیشتر نے مثل یا مثل یا مثال یا تمثیل اس کو اس کے اصلی معنی ذکر کیے ہیں شباہت کے، البتہ مطلقاً شباہت نہیں، بلکہ شباہت کسی جانب سے، کیونکہ مثل اور شبہ ان میں فرق ہے، شین بے ہے ایک لفظ الگ ہے، میم سالام ایک لفظ الگ ہے۔ اگر دونوں میں ایک معنی شباہت کا موجود ہے، مشابہ ہونا، شباہت کا ہونا وہ موجود ہے، لیکن مثل میں جانب ایک جدا ہے، اور وہ جانب کیا ہے؟ ممکن ہے کہ صفات جو آپ کے منظور نظر ہیں ان صفات میں شباہت ہو، یا ممکن ہے کہ شباہت اس اعتبار سے ہو کہ صفات اصیلہ میں شباہت ہو، یا ممکن ہے کہ یہ شباہت ذات کے اعتبار سے، اس کی ذات اس ذات کی طرح ہے، لیکن شباہت کا معنی ہر جگہ پایا جا رہا ہے۔ یعنی اب مثل ہے، مثل ہے، مثل ہے، مثال ہے، تمثیل ہے، ان سب میں آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شباہت کا معنی جزوی طور پہ ہر جگہ موجود ہے۔ مثل ہو تو ذات کی ذات سے شباہت، ماہیت کی ماہیت سے شباہت، ماہیت کا دوسری ماہیت کے مساوی ہونا، یہ شباہت کا عنصر اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثل لے لیں صفات کے اعتبار سے، اس میں بھی شباہت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر تصویر کشی کے اعتبار سے کر لیں، جیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک بندہ سامنے آپ کی تصویر بنا دیتا ہے، تو وہ جو تصویر بنی ہے وہ آپ کے مشابہ ہے، نہ کہ عین آپ ہیں۔ ادھر بھی مشابہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے راغب اصفہانی نے ذکر کیا۔ وقوف لے لیں، انتصاب لے لیں، لیکن انتصاب اور وقوف کس جہے سے؟ شباہت کی جہے سے۔ یہ جیسا کہ راغب اصفہانی نے بقیہ معنی ذکر کیے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ بس مثل، مثال، مثل، تمثیل، یہ سارے کے سارے الفاظ ان میں شباہت کا معنی ہمارے پاس واضح پایا جاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی نہ ذات میں کوئی مثل ہے، نہ صفات میں کوئی مثل ہے، کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے۔ مثل یعنی کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے۔ بعض نے یہاں پہ کہا ہے کہ لیس کمثلہ میں کاف زائدہ ہے، تو یہاں پہ بقیہ بعض علماء جو یہ قائل ہیں کہ قرآن میں لفظ زائدہ نہیں ہے، انہوں نے ادھر یہ بات بیان کیا کہ یہاں پہ کاف زائدہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی شے مشابہ نہیں ہے، کوئی بھی شے، کوئی ہستی نہیں، نہ انبیاء، نہ ائمہ علیہ السلام، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ذات میں، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہو سکتا، درست؟ شباہت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثل کے اگر معنی میں لے لیں، کیا اللہ کی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ تو مثال بھی اللہ کی پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک معنی کو سمجھانے کے لیے تمثیل بیان کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، تفصیل بیان کرنا الگ چیز ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کو اگر مد نظر رکھیں تو اس کی مثال کسی شے سے نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شباہت کا یا تشبیہ کا اسلوب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
ہاں تعلق اتصال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوق سے ہے، جیسے الکافی کی صحیح سند روایت ہے، لقاء اللہ ہے۔ اب اس پہ بات چیت کرتے ہوئے ہم آئیں تو لقاء کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کی تشبیہ پیش نہیں کریں گے۔ یہاں سے اعتقادی نقطہ شروع ہوتا ہے اور فرقہ جات میں اس حوالے سے بڑے پیمانے پہ اختلاف ہے۔ صفات باری تعالیٰ وہ موضوع ہے کہ اس میں امامیہ اور اشاعرہ کا شدید اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں زائدہ ہے، امامیہ کہتے ہیں عینی صفت ہے، یا اسی طریقے سے عرفاء نے اپنی اس کی تشریح کی ہے، فلاسفہ نے اس کی تشریحات کی ہیں، بقیہ مکاتب فکر نے بیان کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا مکتب جو اکثر اور بیشتر ان مکاتب کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ شباہت کے پیش نظر ہے، یا قدامت کے پیش نظر ہے، قدیم ہونا لازم آتا ہے ایک سے زائد کا، یا شباہت کے پیش نظر ہے، پھر تو آپ نے مخلوق کی مشابہ کر دیا۔ اور تمام مسلمین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ والی بات ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہم جو ابھی مورد پڑھ رہے ہیں قصص کا، قصص میں شباہت پائی جاتی ہے، قصص میں شباہت کا پہلو موجود ہے، یعنی وَإِلَّا ہمارے لیے قابل عبرت جو ہے، نکات عبرت لینے کا جو مورد ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم اس شباہت کے مورد کو مد نظر نہ رکھیں۔ بالفاظ دیگر یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی نظر سے جب ہم اسے ملاحظہ کریں گے تو اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا اور وہ ہزاروں سال پہلے انجام پایا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال پہلے جناب موسیٰ کلیم اللہ گزرے ہیں، آج کے دور کے مطابق 4-5 ہزار سال پہلے گزر گئے۔ 4-5 ہزار سال پہلے ایک واقعہ جو رونما ہوا اسے قرآن نے زندہ کر کے بیان کر دیا۔ آج کے یہ جو 2020 میں یا آئندہ آنے والا انسان ہے وہ اس واقعے کو پڑھ کے کیا کرے، اسے اس واقعے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر اس جگہ میں ہم واقعات اور قصص کے اندر تمثیل کے قائل نہ ہوں، مثال کے یا مثل کے قائل نہ ہوں، اور اس کو شباہت کے عنوان سے نہ دیکھیں تو نتیجہ لینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے جس طرح سے ادھر انہوں نے حجت الہیہ کی نافرمانی کی، الہی تعلیمات کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا اور اپنے دور میں اپنے ظاہری مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمرانوں کا ساتھ دیا اور اس کا انجام بھیانک اس معاشرے کا ہوا۔ اگر وہی تصویر کشی آج کے دور میں کسی معاشرے میں تشکیل پا جائے تو جس طرح وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے یہ معاشرہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ عذاب کی ظاہری صورت میں فرق آ سکتا ہے لیکن بذات خود عذاب میں فرق نہیں آ سکتا۔ ادھر فرعون مرا تھا، ممکن ہے ادھر فرعون نہ مرے، ادھر جو ہے وہ لشکر سارا ڈوب گیا تھا، ممکن ہے یہ مرض سے مر جائیں، ممکن ہے کہ ان کے اوپر کوئی بم برس پڑے، ممکن ہے آپس کی ناچاکیوں سے مر جائیں۔ عذاب کی صورتیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن عنوان عذاب تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی عبرت لینے کا مورد ہمارے پاس کب سامنے آتا ہے کہ جب قصص کے اندر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ شباہت کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اس دور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اور آج کے دور میں جو واقعہ رونما ہوا ہے ان دونوں واقعات اور حوادث کے درمیان شباہت پائی جاتی ہے، اس لیے بعض نے آ کے قصص کو تمثیل قرار دیا، قرآن کریم کے جو قصص ہیں اسے تمثیل قرار دیا، لیکن آیا تمثیل واقعی ہے، حقیقی ہے یا تمثیل؟ کیونکہ تمثیل کا واقعی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ادھر سے پھر یہ بحث چل پڑی کہ آیا قصص قرآنی آیا واقع تو اس دور میں رونما بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معارف کا سنن الہی کا مطلب بیان کرنے کے لیے انسانی معاشرے کے سامنے ایک واقعہ خود سے بنا کے رکھ دیا اور ماضی میں وہ وقوع پذیر نہیں ہوا ہوا۔ اس طرح کے پھر اقوال ہمارے سامنے آنے لگ گئے اور مثلا بعض اس بات کے قائل ہوئے، اگرچہ اہل سنت میں مکتب تشیع میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اہل سنت میں بعض ایسے مفکر حضرات ہیں روشن فکر کہ وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ قرآن کریم کے جو قصص ہیں وہ خارج میں کبھی واقع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات اور معارف کو سمجھانے کے لیے خود واقعے کو تشکیل دیا اور اس واقعے کے ذریعے سے بتایا کہ اس طرح کی تصویر کشی تمہارے معاشروں میں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے دلیل بھی دی کہ اگر قرآن کے واقعات خود سے جعل کیے جائیں، وجود دیے جائیں، اس سے قرآن کا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ قرآن کا مقصد ہدایت انسانی ہے، بشر کی ہدایت ہے،
اس سے تو اور بہتر طریقے سے ہدایت ہو رہی ہے۔ اس سے قرآن کا اس لیے بھی انکار لازم نہیں آتا ہے کہ یہ ادب کا اسلوب ہے، اور ادب میں قصص جو ہے وہ اختراع کیے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں۔ اور پھر مشرکین بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، اساطیر الاولین انہوں نے کہا، یہ تو پرائے لوگ جس طرح قصے بناتے تھے اس طرح قصے ہیں۔ پرانے دور میں بھی لوگ قصے اسی لیے بناتے تھے تاکہ ہدایت دے سکے۔ یعنی اس طرح کے جو روشن فکر افراد ہیں انہوں نے جو مشرکین کے طعنے تھے اسے مثبت جہت سے دیکھنا شروع کر دیا، اور کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن نے جو اسلوب اختیار کیے وہ بلیغ ہیں، معجزے کی سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہدایت کو پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن یہ دروازہ آپ دیکھنے کہاں سے کھل رہا ہے؟ یہ دروازہ اسی مثال، تمثیل، مثل، اس کلمے کی تحقیق کے ذیل میں کھل رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس قصص کی دنیا میں جو ابھی ہم اقوال پڑھیں گے اس حوالے سے یہ روشن ہمیں کرے گا کہ ایک طرف آپ نے تمثیل پڑھا بلاغت کی جہت سے کہ جس میں جہات متعددہ مختلف جہات سے آپ ایک انتزاع کرتے ہیں وجہ شبہ، اور دوسرا آپ نے لغت میں پڑھا، اور لغت میں آپ نے تقریباً تمام جگہوں میں سوائے راغب اصفہانی نے انہیں ایک جگہ انتصاب کہا ہے، لیکن انہوں نے نیچے جو معنی بیان کیے اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ وہ انتصاب بارہ کس جہت سے ہے، وہ شباہت کی جہت سے ہے۔ لہذا تمام لغات میں آپ یہ معنی دیکھ رہے ہیں کہ شباہت تامہ یا شباہت جزئی یا شباہت کامل، شبہ ہے، نظیر ہے، یہ بار بار معنی آ رہا ہے۔ وہ شباہت وہ کیا ذات سے تعلق رکھتی ہے یا صفت سے تعلق رکھتی ہے، یا صفت کی جہت سے یا ذات سے کی جہت سے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے تمثیل اور مثال اگر ہم انشاءاللہ اقوال جب مفسرین کے پڑھیں گے اور ادھر آ جائیں کہ قصص جو ہیں وہ تمثیل ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں یہ جملہ سمجھنے میں مشکل پیش ہے۔ قصص تمثیل ہیں یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ متعدد امور سے وجہ شبہ کو انتزاع کیا گیا ہے، اور آپ اپنے معاشروں کو اس دور میں ہونے والے حادثے، اس کے درمیان نقطہ شبہ کو پکڑ لیں، اور وہی آپ کے لیے عبرت اور ہدایت، وہ جو نقطہ شبہ ہے۔ اور یہ بات لغت سے بھی حل ہوتی ہے ہمارے لیے کہ قصص تمثیل کے طور پر ہے، کیا مطلب کہ یعنی لغت کے مطابق مشابہت ہے اس کا معنی، اور مشابہت ان جگہوں پہ واقعات کے دوران درمیان پائی جاتی ہے۔ یہاں سے ہم منتقل ہوں گے تشبیہ کے متشابہات کے معنی۔ اگر شبہ ہے یہ اور شباہت پائی جاتی ہے تو ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ محکم بھی ہیں قرآن کریم کی آیات میں اور متشابہ بھی بالفاظ دیگر۔ قرآن کریم کی آیات اپنے وضوح کے اعتبار سے یا معنی لینے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہے محکمات، آیات محکمات، البتہ یہ معنی کی جہت سے نقطہ ہے، لفظ کی جہت سے نہیں ہے یہ نقطہ، اس لیے جہت اس میں مد نظر رکھیں۔ معنی کی جہت سے متشابہ ہوتا ہے۔ لفظ اگر مبہم ہے جیسے حروف مقطعات، جنہوں نے حروف مقطعات کو متشابہات کہا، یہ درست نہیں ہے کیونکہ ان کے تو معنی ہمیں نہیں پتہ۔ متشابہات وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ معنی ہمیں معلوم ہے۔ بس جہت اگر معنی کو مد نظر رکھیں تو قرآنی آیات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، یا محکمات ہیں یا متشابہات ہیں۔ متشابہات کس سے؟ شبہ سے، شبہن یا شبہن، اور اس کا مطلب انشاءاللہ تعالی ہم لغت کے ذیل میں تیزی کے ساتھ پڑھیں گے۔ متشابہات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف تعریف میں جائیں گے، کیونکہ شدید اختلاف ہے کہ اگر آپ تعریف اس کی بیان کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں متشابہ کی، تو پھر قرآن کی کون سی آیات ہیں جو متشابہ ہیں؟ بعض نے کہا 204 ہیں، بعض نے کہا کہ مثلا 3 ہیں۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کا ذکر کیا، 2 ہیں بس متشابہات، ناسخ منسوخ کا معذر 2 کا، متشابہات متعدد ہیں، ان کے مطابق بھی متشابہات متعدد ہیں۔ متشابہات کے دائرے میں آئیں تو اس کا علاج کے بارے میں بھی بحث ہے۔ علاج کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ متشابہات کا علاج ہے محکمات کی طرف لوٹایا جائے۔ یہ ہمارے مفسرین بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں، متشابہات میں کہاں لوٹایا جائے؟ محکمات کی طرف۔ لیکن ہم متشابہات کا ایک مختصر سا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں تعارف پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ